السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم اور آپ کہہ سکتے ہیں بابرکت موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل۔ موضوع ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن، ہم، اور ہمارے پاس ایک ماخذ ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ ہم، تو ہم اسی کی بنیاد پر ذرا گہرائی میں جائیں گے، جی ہاں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس جشن کی اہمیت کیا ہے، اس کا جواز کیا ہے، قرآن و حدیث کیا کہتے ہیں اس بارے میں، آخر کیوں یہ دن اتنا محترم ہے۔ بالکل، یہ ایک ایسا موضوع ہے جو آپ جانتے ہیں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کے لیے بہت گہری جذباتی اور روحانی اہمیت رکھتا ہے۔ صحیح؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ماخذ ہمیں کیا بتاتا ہے، خاص طور پر قرآن کریم کی روشنی میں۔ جی ضرور۔ دیکھیں، ماخذ کے مطابق قرآن میں کئی ایسی آیات ہیں جن سے علماء کرام جو ہیں وہ میلاد منانے کا جواز نکالتے ہیں۔ اچھا، کون سی آیات ہے وہ، اور کیسے استدلال کیا جاتا ہے ان سے؟ جی، سب سے پہلے تو سورۃ الضحیٰ کی آیت 11 کا ذکر ہے اس ماخذ میں، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ یعنی اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ بالکل۔ تو یہاں علماء یہ نقطہ پیش کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری تو ہے، وہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس آیت کی روح سے اس عظیم نعمت کا ذکر کرنا، اس کا چرچا کرنا، یہ ایک مطلوبہ عمل ہے۔ اچھا، یعنی اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا اور اس کا اظہار کرنا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو سب سے بڑی نعمت مان کر اس آیت کو میلاد کے جواز سے جوڑا جا رہا ہے۔ جی بالکل، ماخذ یہی بیان کرتا ہے۔ پھر دوسری دلیل سورۃ المائدہ کی آیت 114 سے لی گئی ہے۔ اچھا۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ دعا ہے نا کہ آسمان سے جو مائدہ یعنی خانِ نعمت اترا تو اس کے اترنے کا دن ان کے لیے اور بعد والوں کے لیے عید یعنی خوشی کا دن قرار پائے۔ جی جی، یاد آیا۔ تو یہاں سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ اگر ایک مادی نعمت کھانے کی تھالی کے اترنے کا دن عید ہو سکتا ہے، خوشی کا دن بن سکتا ہے۔ تو پھر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا دن تو؟ بالکل، ان کی آمد کا دن تو بدرجہ اولا کہیں زیادہ بڑھ کر خوشی اور جشن کا دن ہونا چاہیے۔ بہت دلچسپ ممازنہ ہے۔ کیا کوئی اور آیت بھی ہے اس ماخذ میں؟ جی ہاں، ایک اور بہت اہم آیت کا ذکر ہے، سورۃ یونس آیت 58۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ کہہ دیجئے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر، بس اسی پر انہیں خوشی منانی چاہیے۔ جی، اور ماخذ یہ بتاتا ہے کہ اکثر مفسرین نے یہاں فضل اور رحمت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس یا آپ کی نبوت لی ہے۔ اچھا۔ اور آیت میں واضح حکم ہے کہ اس پر فَلْيَفْرَحُوا، خوشی مناؤ۔ تو یہ تو قرآن کریم سے دلائل ہو گئے۔ آپ آتے ہیں حدیث کی طرف۔ کیا سنت یا حدیث میں بھی کوئی رہنمائی ملتی ہے اس حوالے سے؟ جی بالکل، ماخذ میں صحیح مسلم کی ایک مشہور حدیث کا حوالہ ہے، حدیث نمبر 1162۔ جی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیر کے دن روزہ رکھنے کی وجہ پوچھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ دن ہے جس میں میری ولادت ہوئی۔ اچھا، یہ تو بہت واضح ہے۔ جی تو اس سے علماء یہ نقطہ نکالتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی ولادت کے دن کی اہمیت کو تسلیم فرما رہے ہیں، جی، اور اس دن عبادت کا اہتمام کر رہے ہیں روزہ رکھ کر۔ تو یہ ایک طرح سے اس دن کی خوشی منانے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہوا۔ بالکل، آپ اسے اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں، یہ ایک طرح کا تشکر اور ایک طرح کی خوشی کا اظہار ہے۔ صحیح۔ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عمل سے بھی کوئی مثال ملتی ہے؟ ماخذ کچھ کہتا ہے اس بارے میں؟ جی ہاں، ماخذ میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ نقل کیا گیا ہے اچھا۔ کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں آپ ہی کی شان میں آپ کی ولادت کے حوالے سے کچھ نعتیہ اشعار پڑھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے؟ جی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سنا اور پسند فرمایا۔ یہ واقعہ امام سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں نقل کیا ہے۔ تو اسے بھی میلاد پر خوشی کے اظہار کی ایک شکل سمجھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو ابتدائی دور کی بات ہو گئی۔ بعد کے ادوار میں کیا اس کا کوئی باقاعدہ اہتمام نظر آتا ہے؟ تاریخ کیا کہتی ہے؟ تاریخی طور پر ماخذ یہ بتاتا ہے کہ 6 صدی ہجری میں اربل کے ایک حکمران تھے، سلطان مظفر الدین کوکبوری۔ جی۔ انہوں نے بڑے پیمانے پر باقاعدہ میلاد کی محفلوں کا انعقاد شروع کیا، جس میں علماء بھی شریک ہوتے تھے، عوام بھی ہوتے تھے۔ اچھا، تو یہ ایک طرح سے عوامی سطح پر جشن کی شکل اختیار کر گیا۔ جی، اور اہم بات یہ ہے کہ ماخذ کے مطابق
امام ابن حجر اسقلانی اور امام جلال الدین سیوطی جیسے بڑے محدثین اور علماء نے اس طرح کی محفلوں کو اگر وہ شریعت کے دائرے میں ہوں تو بدعت حسنہ قرار دیا۔ بدعت حسنہ یعنی اچھی بدعت، یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ تو پھر یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ ماخذ جائز اور ناجائز طریقوں میں کیا فرق بتاتا ہے، حدود کیا ہیں؟ بالکل، یہ بہت ضروری ہے۔ ماخذ واضح کرتا ہے کہ جائز امور کیا ہیں، جیسے قرآن خوانی کرنا، نعت شریف پڑھنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بیان کرنا، درود و سلام کثرت سے پڑھنا، غریبوں کو کھانا کھلانا، صدقہ و خیرات کرنا، یہ سب کام تو ویسے بھی باعث ثواب ہے۔ صحیح۔ اور ناجائز امور جن سے بچنا چاہیے؟ جی، ان میں ماخذ کے مطابق موسیقی اور رقص کی محفلیں شامل ہیں، فضول خرچی یعنی اسراف، اور مرد و زن کا غیر شرعی اختلاط یعنی نامناسب میل جول، ان چیزوں سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جشن ضرور منائیں لیکن شریعت کی حدود کے اندر رہ کر۔ بالکل، اصل روح یہی ہے۔ کیا ماخذ اس جشن کے کچھ فوائد بھی گنواتا ہے؟ جی، چند ایک مثبت پہلو بیان کیے گئے ہیں۔ مثلاً ایسی محفل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یقیناً۔ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور تعلیمات جاننے کا موقع ملتا ہے۔ مسلمانوں میں ایک اتحاد کی فضا پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ بھی اہم ہے۔ ذکر و اذکار سے ایک روحانی سکون ملتا ہے اور مجموعی طور پر نیکیوں کی طرف ایک رغبت پیدا ہوتی ہے۔ تو اگر ہم اس گفتگو اور اس ماخذ کا خلاصہ کریں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قرآن کی بعض آیات کی تفسیر خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل، صحابہ کے بعض واقعات اور بعد کے معتبر علماء کی آراء کی روشنی میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن منانا اگر شرعی حدود کا خیال رکھا جائے تو ایک جائز، مستحب اور باعث اجر عمل سمجھا جا سکتا ہے۔ جی ہاں، ماخذ کا بنیادی پیغام یہی معلوم ہوتا ہے، لیکن میرے خیال میں ایک بات جو اس سب سے ہمیں سوچنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس خوشی منانے کا اصل مقصد کیا ہے۔ جی دیکھیں، یہ دن صرف ایک جشن کا دن نہیں ہے، یہ ایک یاد دہانی ہے۔ صحیح۔ کہ جس عظیم ہستی کی آمد کی ہم خوشی منا رہے ہیں، ان کی سیرت کیا تھی، ان کی تعلیمات کیا تھیں۔ اصل کامیابی تو ان پر عمل کرنے میں ہے۔ بالکل درست فرمایا۔ تو اصل سوال یہ ہے کہ ہم اس دن کی یاد کو، اس جشن کو اپنی عملی زندگیوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کا ذریعہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ یہ شاید سب سے اہم نقطہ ہے۔